کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی جو ہے وہ دانت سے نہ کاٹے بلکہ توڑ کے نوالے بنائے، تو مقصد یہ ہے کہ چمچ سے اندر ڈالیں۔ کیا بےہودگی ہے، کیا کیا بات، دانتوں سے کیوں نہ بنائے، کیوں نہ توڑے، ہاتھ سے بھی توڑے گا، دانتوں سے بھی توڑے گا، ساری چیزیں کام لگیں گی۔ پتہ نہیں کون آپ لوگوں کو یہ باتیں گھڑ کے دیتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت درود پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، بتیجی ہے، سنتی نہیں، بولتی نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ میری بہن کے خامد نے اس کو 2 طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ عورت کا وہ عدت کا وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب 8 مہینے کے بعد وہ سلو کرنا چاہتا ہے، بالکل طلاق ہو گئی، لیکن ہم دوسرا نکاح کر لو بس۔ رجوع کر سکتا ہے 2 کے بعد، لیکن نکاح کرنا ہوگا۔ محمد عمر بروہی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، 1 لاکھ کا ثواب جو ہے نماز کا وہ پورے حرم میں ہے۔ اللہ نے سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے۔ کہتے جی کہ گنبد خضرا کے لیے یہ نیلا رنگ کیوں منتخب؟ نیلا رنگ تو نہیں ہے، وہاں تو سبز رنگ ہے۔ تمہاری میرے خیال میں آنکھوں میں کوئی فرق ہے، پہلے اس کا علاج کریں پھر اعتراض کریں۔ میرا چاچو مدینے سے مکے آئے، احرام نہیں باندھا، انہوں نے کہا کہ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں تو ان پہ دم ہے کہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، باقی البتہ ائمہ کے نزدیک ارادہ نہ ہو تو دم نہیں پڑتی۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ کر کے دعا کرے، بالکل کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم ہے۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ اشراق جو ہے وہ سورج چڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور چاش جو ہے وہ جب دھوپ تیز ہو جائے اس وقت چاش کا وقت ہوتا ہے، اوابین مغرب کے بعد۔ اگر تہجد کی ہم 4 رکعت پڑھیں تو وہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے پڑھیں۔ نکاح نامے پر اگر کوئی یہ شرائط لکھوائے کہ دوسری شادی کریں تو 10 لاکھ ادا کریں، طلاق دیں تو 10 لاکھ ادا کریں، ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر آئے تو 10,000 ماہانہ دے دیں، پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کا ہمیشہ کے لیے بیچارہ نوکر ہو گیا نا۔ کیا بےہودگی، جو شرط شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تم کون شرط لکھنے والے؟ بالکل حرام۔ اگر طلاق دے تمہیں پیسے دے، کیوں؟ طلاق دینے کا بھی اس کو حق ہے۔ یہ ساری شرطیں غلط ہیں، اور جو شرط شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں باقی نان نفقہ لکھوا سکتے ہیں کہ بھئی اگر ناراض ہو جائے ماں باپ کے گھر سے، بھئی اتنے پیسے مہینے کے خرچہ دیا کرو، وہ ٹھیک ہے، نان نفقہ بیوی کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ بچی کا نکاح تو ہو گیا، حق المہر جو ہے وہ 5 تولے سونا طے ہوئی، لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ بوقت رخصتی دیا جائے گا، تو جن کے پاس وہ سونا ہے ابھی وہ زکوٰۃ دیں گے، جب وہ بیوی کو مل جائے گا پھر وہ سوچیں، اس کو تو ملا نہیں، آپ نے دیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی یہاں کچھ لوگ جب ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے۔ بعض اوقات تو اتنا کھولتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ اگر جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ اپنی ٹانگیں ہٹا لے تو بیچارے گر جائیں، حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ٹانگوں سے ٹانگیں ملی ہوں تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے۔
میں نے اپنے والد کو چچا زاد بھائی سے 9,50,000 کا گھر دیا تھا، 8 لاکھ دے دیا تھا، باقی 1,50,000 باقی تھے۔ چاچا فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی جائیداد 40 لاکھ کی فروخت کی تھی، وہ سب کچھ چچی نے لے کر دوسرے کا، بہرحال اس کے وارث جو ہے ان کو دینا ہوگا۔ چچی بیٹے کو، اس کی بیوی ہے، اس کا حق تھا، وہ لے لی، لیکن اولاد ہے، سب سے پہلے اولاد کا حق ہے۔ بیوی کا تو یہ 4تھا حصہ ہوگا یا 8واں۔ میرا دودھ بیچنے کا کام ہے، اگر کوئی شیعہ دودھ دینے کے لیے ہے، کوئی نہیں، کافروں سے بھی تو سارے سودے لے رہے ہو، باقی صرف دودھ کا مسئلہ پوچھنا ہے، باقی کون سی چیزیں ہیں تم کافروں سے نہیں لے رہے ہو۔ جس ہوائی جہاز عمرہ کرنے آتے، جہاز بھی کافروں سے لیتے ہو، اس کے پرزے بھی کافروں سے لیتے ہو۔ مسلمانوں نے تو بس ایک چیز بنائی ہے کہ پیسے آ جائیں تو عیاشی کرو، یا اس کے بعد کسی کو قتل کر دو اور ساری زندگی جیل میں پڑے رہو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کتنی دیر بعد، بس جب عمرہ آپ کا ختم ہو جائے، بال کاٹ لیں، اچھی طرح پردہ کریں شرعی۔ نفلی طواف کے دوران پردہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میت جو ہے اس کا منہ پہلے تو سیدھا تھا، پھر کعبے کی طرف ہو گیا، اچھی بات ہے۔ میرے پاس قرآن مجید اگر ہیں تو کیا کارگو کے ذریعے بھیج سکتا ہوں؟ بھیج سکتے ہیں۔ ساری دنیا سے جو قرآن آ رہے ہیں کارگو سے ہی آتے ہیں۔ ایک امام ہو، ایک مقتدی ہو، تیسرا نابالغ بچہ ہو، تو مقتدی اور نابالغ بچہ امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے یا دوسری وہ پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ جو بڑا ہے وہ دائیں ہاتھ کھڑا ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ بائیں کھڑا ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے کوئی صاحب ایمان عورت تھی جو رہ گئی تھی، مجھے تو نہیں ملی، آپ کو ملی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت نوح نے مجھے دھوکہ کیا، چھوڑ گیا مجھے۔ خدا کا خوف کرو، ان کا تو جو رہ گیا بیٹا ہی نہیں بچ سکا تو بوڑھی کیسے رہ گئی؟ ہوا اگر خارج ہو جائے، ہوا سے استنجا نہیں کیا جاتا، استنجا پیشاب اور براز سے کیا جاتا ہے۔ میرے کزن نے 70,000 کلمہ پڑھا ہے، کہتی ہے کہ میری امانت ہے، مرنے کے بعد بطور ایصال ثواب مجھے ملے گی۔ ابھی اس کو ثواب مل رہا ہے تو مرنے کے بعد کیوں ملے گا؟ والدین اگر بچے کو زمین کا حصہ نہ دیں تو قبر میں دیں گے، قیامت میں دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین سے لڑے۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے لیے، فرض نماز کے بعد، تاکہ تسبیحات پڑھ لے، اور اتنی دیر میں شاید جنازے کا اعلان بھی ہو جائے۔ حج کے دوران حالت احرام میں سڑک پر پڑی ہے خراب چھتری، جو شاید خرابی کی وجہ سے پھینک دی تھی، اٹھا لی، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم 4 فرض والی نماز میں امام کے ساتھ آخری رکعت میں ملیں تو امام کے سلام کے بعد جب آدمی پورا کرے گا، کھڑا ہوگا، اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر بیٹھ جائے گا، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھے گا۔ حافظ قرآن کو مرنے کے بعد مٹی نہیں کھاتی، اللہ عالم، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی کسی کے دل آزاری کرے، بس معاف کر دو اس کو، بہتر ہے، کیوں عذاب چاہتے ہو؟ بہرحال ایک لڑکی کا 2 جگہ سے رشتہ ہے، میری بیٹی آپ استخارہ کریں، جہاں خیر ہو وہاں ہاں کر دیں۔ مرنے کے بعد میت کی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جان ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے، اور نہ کوئی حرج نہیں، ماننا ہے کہ محبت کا اظہار ہے۔
کہتے جی کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں جگایا؟ مانا ہے کہ عذاب قبر نہیں تھا، یہ کس نے کہا گیا؟ وہ اس سے جو بڑا عذاب دیکھیں گے وہ چھوٹا بھول جائے گا، وہ کہیں گے اس سے پہلے وہی بہتر تھے۔ آنکھ کا آنسو منہ میں آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو زندہ لوگ ہیں آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ بہرحال داڑھی منڈانا جو کہ گناہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ عالم، حدیث میں ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں تھی، تو آپ نے منہ پھیر دیا۔ اسی کو سامنے رکھ کے علماء کہتے ہیں شاید جب کوئی سلام پڑھنے جائے گا تو شاید حضور بھی منہ پھیر دیں۔ کہتے ہیں جی بھی جو مکے میں مرتا ہے اس کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ مکے میں کرتے ہیں، تمہارے گھر میں تو نہیں لے جاتے۔ یہاں قبرستان ہے، ایک نہیں ہے، سینکڑوں قبرستان ہے۔ جس کا جہاں نصیب ہوتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کالا رنگ لگانا داڑھی کو کیوں ناجائز؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ 80 سال کا بندہ اپنے آپ کو جوان ثابت کرے، تو دھوکہ نہیں، تو گویا کہ فراڈ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کلر جو ہے فرعون نے لگایا تھا، اس لیے بھی منع ہے۔ مسجد کے سین میں جوتے اگر پاک ہیں تو پہن سکتے ہیں۔ والدین نے جو زیورات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بچیوں کی شادی ہوں گی تو دیں گے، ابھی تو تمہارے پاس ہیں نا، ابھی تم زکوٰۃ دو گے، جب ان کو دو گے پھر وہ سوچیں گے۔ ہمارا چچا داد بندہ بھائی جو ہے نشہ کرتے، اللہ اس کو ہدایت دے، آپ بھی اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ حاجی عمر الرحمان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دیں کوئی بات نہیں، اشارہ کریں، وہ بوسے کے برابر ہے۔ اگر ایک شخص طائف جا رہا ہو، ان کا ارادہ مدینے جانے کا ہے، تو راستے میں میقات کا کوئی مسئلہ نہیں، مکے تو نہیں جا رہا نا، وہ تو مدینے جائے۔ پھر جب مدینے جائے گا واپس آئے گا تو پھر مدینہ میقات ہے۔ افغانستان سے میں نے احرام باندھا، جہاز میں بیٹھا، میرے والد صاحب کی احرام کی چادر جو ہے وہ چہرے پہ آ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ میری تائی جو ہے وہ فالج کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ان کا بیٹا بھی روڈ ایکسیڈنٹ سے بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ صبح کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعت اشراق سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ حاجی عبدالستار صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہماری سگی بڑی بہن ہے، اس کو حسد ہے، اس کے حسد کی وجہ سے ہمارے بڑے نقصان ہوئے ہیں، تو کیسے بچا جائے؟ بس لا حول پڑھ کے اس کی طرف دم کرتے رہو کہ اللہ اس کے شر سے بچا۔ ویڈیو سے تصویر بنانا موبائل سے ناجائز ہے۔ میں نے چچا زاد سے مکان خریدا تھا، زیادہ پیسے دے دیے تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ چچی جب پیسے باقی بچے ہیں تو ان کے وارثوں کے دیں گے، بغیر ان کے وارثوں کے بغیر ایسے نہیں مدرسے میں دے سکتے۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت حدیث سے ثابت ہے، تم نہ پڑھا کرو، کوئی تکلیف نہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ خاوند لفظ آزاد بیوی کو کہا، لیکن نیت طلاق نہیں تھی، نہیں ہوئی طلاق۔ آج کل تو ہر کسی کی بیویاں آزاد ہیں، سارا دن تو بازار پھرتی ہیں، ماشاء اللہ
شاپنگ کرتی ہیں، بازار جاتی ہیں، ہوٹلوں پہ جا کے کھانے کھاتی ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار حضور پاک کے قبر مبارک کے بعد نور الدین زنگی نے اس لیے بنوائی تھی کہ بعد بدبخت سرنگ لگا کے سرکار دو عالم کا بدن اٹھانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں ایک نظم پڑھی جاتی ہے کہ نبی ہے آسرا کل جہاں کا، یہ شرک ہے۔ کل جہاں کا آسرا اللہ ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ میں سرکاری ملازم ہوں، ادارہ کام کرنے کے لیے بلاتا نہیں ہے، خالی تنخواہ دیتے رہتے، ان کی مرضی، نہیں بلاتے نہ بلائیں، تمہیں تو تنخواہ دے رہے ہیں نا وہ۔ اگر کوئی سی نامعلوم آدمی کی چیز پڑی ہو، اٹھا کے جمع کرا دیں دفتروں میں، خود استعمال نہ کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز نہیں بلکہ سنت ہے۔ بعض لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ عورتیں جو ہیں وہ سرخی اور میک اپ لگا کے طواف کرتی ہیں، تو ان کو کوئی اس کے بغیر دیکھتا نہیں نا، وہ میک اپ سنگار کریں گی تو کوئی دیکھے گا نا۔ بہرحال یہ ناجائز ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو عورت میک اپ سنگار کر کے خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر آئے، اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نے میک اپ کرنا ہے گھر میں کرو، اپنے خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے کیوں کرتی ہیں؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا حقیقی بھائی ہے، اس نے میرا تقریباً 50 لاکھ دینا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ اللہ سے دعا مانگو، اور کیا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے اور وہ آپ کو دے۔ پتہ نہیں آدمی اپنی بیوی کا پستان چوس سکتا ہے؟ بالکل جی، جو مرضی ہے کرو۔ پتہ نہیں جو لوگ پہلے نماز کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں، بعد میں آنے والے ان کے اوپر کندھے ان کے اوپر نہیں گزرنا چاہیے۔ جو پہلے آیا ہے اس کا حق ہے، وہ بیٹھے اس کو نہ چھیڑیں۔ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہے، دونوں کانوں کی سماعت بھی ختم ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر بیٹی اپنے پیسوں سے والدین کو عمرہ کر، بڑی اچھی بات ہے، اس کی سعادت ہے۔ حالت احرام میں بغیر خوشبو والے صابن سے نہانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ میری بیوی میری ماں کی عزت نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے، سمجھاتے رہیں پیار سے۔ ایک عورت نے عمرہ کر لیا، احرام کھولنے کے بعد دیکھا کہ حیض آیا، تو عمرہ تو ہو گیا نا اس کا، بعد میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیپال یعنی کسی کی اولاد کو گود لیں، لیکن نام اس کے باپ کا ہی رہے گا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیوی جو ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں اس کے خامند کا مادہ استعمال ہو تو جائز ہے، اگر کسی اور سے لے کے ڈالا جائے تو پھر تو بچہ حرام کا ہے، وہ زنا ہے۔ آج میرے بیٹے کی رہائی کا فیصلہ ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میں نے 6 طواف نہیں کیے ہوں گے، 6 چکر کیے ہوں گے، ایک چکر کو طواف بنا رہا ہے۔ اذان ہو گئی، پھر جہاں کھڑے ہو نماز پڑھ کے وہیں سے پورا کرو۔ میری بہن ہیں، ان کی شادی کو 22 سال ہو گئے، ابھی بھی اس کے بچے اور شوہر پریشان کر، اللہ ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو۔ بہرحال جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، ان کے ذریعے سگریٹ کا کاروبار ہی حرام ہے۔ بہرحال میرے بھائی کا لڑکا ہے ابو طاہر، اس کی کڈنی میں اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا لڑکا ہے محمد کیف،
بہرحال نام بالکل ٹھیک ہے، پریشان کرتے اس کی دعا کرو، فاتحہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو۔ بہرحال میرے والد کی آنکھوں میں بھی شوگر کی وجہ سے اثر ہے، اللہ شفا دے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ میرا لڑکا ہے، پڑھائی میں اس کا دماغ کم چلتا ہے تو رب زدنی علما پڑھا کرے۔ میرے سسر ہیں، وہ بیمار ہیں، ہاتھ کی تکلیف، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے خالہ کی لڑکی ہے، اس کا نام سمینہ پتہ نہیں کیا ہے، رشتہ اس کے لیے یہی ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے خود دعا کرو۔ ہمارے کافی فیملی کے لوگ ہیں تو گھر میں دعا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ اسلامی طریقے سے جادو کا توڑ سورۃ بقرہ میں ہے، اجوا میں نہیں۔ اجوا کے بارے میں جو حکم ہے وہ الگ آپ نے سمجھا نہیں، کہ جو آدمی 7 دانے اجوا کے نہال منہ کھائے گا اس دن اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ میری والدہ کو گلے کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ پتہ نہیں آنکھ پودے کے 40 پتے، وہ پودا جو آم خود اگتا ہے اور جس کے پتے توڑنے سے دودھ کی طرح مائع نکلتا ہے، نمک اور پھٹکڑی ملا کے توے پہ گرم کریں اور دانتوں کو ملیں۔ وہ تو دانت انہیں نکال دیا، ملو کس کو؟ بس نسخہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے؟ بھئی وہ دانت ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے نکال دیا، اب وہاں نہیں لگائیں گے۔ یہ نسخہ لکھ رہا ہے، اس کو کس کو ملوں جناب مجھے یہ بتائیں۔ حدود حرم میں کوئی چیز ملے پہلے تو اٹھائیں نہیں، اگر غلطی کر کے اٹھا لیں، یہاں دفتر بنے ہوئے ہیں، جمع کرا دیں۔ مسلمان مرد جو ہے وہ کرسچین عورت سے اگر واقعتاً وہ صحیح عقیدہ نصرانی پہ ہے تو پھر شادی کر سکتا ہے۔ میرے بھتیجے پہ جنات کا اثر ہے تو وہی سورۃ البقرہ پڑھو گھر میں۔ امی کو شوگر کی، بلڈ پریشر کی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں عمرے کی احرام کی نیت سے مدینہ منورہ سے آئی، ماہواری کے لیے گولیاں بھی کھا رہی ہوں، راستے میں ایک خون کا صرف دھبا نظر آیا، پھر خون نہیں آیا، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی عورت عورتوں کو تراویح پڑھائے وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ جنازہ نماز ہے ہی نہیں، وہ تو دعا ہے، ورنہ کوئی نماز ایسی ہے جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو۔ جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا ان کو رب زدنی علما پڑھایا کریں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اللہ جان مال عزت کی حفاظت کرے۔ دم ادا کرنے کا طریقہ یا منڈی میں جا کے لے لیں، یا یہاں جمعیات الخیریہ بنی ہوئی ہیں ان کو جا کے پیسے دے دیں، وہ کر دیں گے۔ میں 2 بار عمرے کے لیے آیا، 36 گھنٹے کا ویزا لے کے 2 عمرے کر کے واپس چلا گیا، طواف نہیں کیا۔ عمرے میں طواف الوداع ہوتا ہی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ دلی میں بھی ہندو مسلم فساد ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ لال مسجد اور جامع حفصہ کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ویسے الحمدللہ وہاں مسئلہ کچھ حل ہو گیا ہے۔ دوسرے ملکوں سے جو غیر مسلم لوگوں کے کپڑے یا کوئی چیزیں آتی ہیں استعمال شدہ بکنے کے لیے، لینے کے بعد ڈرائی کلین کرا کے پھر استعمال کریں۔ میرا فوت شدہ بیٹا کہتا رہتا ہے ماں کو کہ آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں، کہنے سے کیا ہوگا۔ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کا عمرہ کرنے میں اور میری بیوی نے پاکستان اور ٹھیک ہو گیا، اچھا کیا آپ نے۔
میں نے طواف کیا لیکن زمزم نہیں پیا، کوئی بات نہیں۔ صفا کے چوتھے چکر میں مغرب سے پہلے 2 رکعت واجب الطواف مروہ پہ پڑھی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں بیوی کو لے کے عمرے پہ آیا ہوں، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرو۔ طائف کا جو میقات ہے وہ میقات کا عمرہ ہوگا، مسجد عائشہ یہ ہل سے عمرہ ہے، یہ میقات کا نہیں ہے، طائف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عمرہ نماز کے ٹائم احرام باندھے تو نفل کب پڑھے؟ نہ پڑھے، نماز کے بعد نیت کر لے۔ انیس سو 72 کے سال میں جو خطاب کرتے تھے وہ آپ تھے یا آپ کے والد تھے؟ میرے والد تھے۔ نفل طواف ہو یا فرض، کعبے کو طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، اپنی نظر نیچے رکھیں۔ زکوٰۃ و صدقے کے پیسے سے کسی کو عمرے کی شرط نہ کریں، اس کو دے دیں، اس کی مرضی، کرے عمرہ کرے، نہ کرے نہ کرے۔ احرام کی حالت میں ہے اور حیض ہو گیا تو بیٹھی رہے کمرے میں، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ دوسری عورت جو عمرہ کر چکی ہے اس نے اس کے بال کاٹ دیے ہیں، کاٹنے والے پر بلا وجہ دم ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ میرے بال کاٹو، اور ابھی اس نے عمرہ نہیں کہا، بال کاٹنے کی فکر میں ہے۔ میری بیوی مجھ سے شکایت تو نہیں کرتی لیکن میری بہنوں اور پتہ نہیں کرتی، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا ہے۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بھی اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنائے۔ ایک عورت نے اگر حیض کی حالت میں عمرہ کیا ہے وہ توبہ بھی کرے اور عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی دے۔ میں جانور پالتا رہتا ہوں، علاج بھی کرتا ہوں، پھر مر جاتے، اللہ کی مرضی، بندے نہیں مر جاتے۔ میں تجارت کی وجہ سے مدینہ منورہ گیا ہوں، پھر مکہ آیا، پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ حاملہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، پہلے حمل سے تو فارغ ہو، جب تک وہ حمل سے فارغ نہیں ہوگی اس کی عدت ہی نہیں گزرے گی۔ عدت ہی اس کی یہی ہے کہ یضعن حملہن، کے حمل سے وہ فارغ ہو۔ دہلی میں فساد ہو رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ عورت عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے ایک پور کے برابر سارے کاٹ دے تاکہ سب کے سرے کٹ جائیں۔ صبح کی نماز قضا ہو جائے تو جب بھی نیند کھلے فوراً ادا کرو۔ لیکوریا کی تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج کل تو بڑے بڑے دوا آ گئے ہیں جس سے وہ لیکوریا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل کی تکلیف کے لیے بھی سینکڑوں علاج ہیں، ورنہ باہر زمزم بھی ہیں۔ ماموں بیمار ہیں، کینسر ہے تو لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر احرام باندھا ہوا تھا، رات کو مکے میں پہنچے، سو گئے، صبح اٹھ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چوٹی بنا کے کاٹے، بالوں کو پیچھے لے جائے اور پھر وہاں ایک پور کے برابر کاٹے۔ پرانی قبروں کے گرنے کا خدشہ ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ عصر اور ظہر کی نماز کیوں آہستہ پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک نے آہستہ پڑھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم زور سے بولو یا آہستہ، میں جانتا ہوں، سنتا ہوں، اللہ عالم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ماہ ناز نام کی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، معذور ہے، اللہ شفا دے. نماز میں شیطانی وسوسے آتے آنے دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مدینہ پاک میں ادب سے جائیں، ادب سے صلاۃ والسلام پڑھیں. اگر مرے کے بعد حل کرنے سے پہلے نہا سکتے ہیں، ہاں نہا سکتے ہیں. شوگر کے علاج وہی ہے کہ اپنا زیتون کا تیل پیا کریں. میری بیوی بد زبان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. بہرحال ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو قریبی عالم سے فتویٰ لکھا کے اس کی جائیداد تقسیم کریں. سرکاری جگہ پر اگر بغیر اجازت کے مسجد بنائی جائے تو ناجائز ہے. سجدہ تلاوت یہ پڑھتے پڑھتے سجدے کر دیں. حافظ قرآن ہے، دعا کریں اس کو رب زدنی علما پڑھا کرے. میں نے مکے میں کھجور پڑی تھی، اٹھا کے کھا لی، کوئی بات نہیں، واللہ عالم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. اور جہاں جہاں دین کے اجتماع ہیں ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان دہلی میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ کشمیر میں اور ہند میں جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمان بے بس ہیں، وہ ان کا توڑ نہیں کر سکتے. آپ اپنی قدرت سے ان ظالموں پہ عذاب نازل فرما. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک وبک منک اللہم لا احصی ثناء علیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.